دوستو جاپان میں ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں اس حد تک سانپ پائے جاتے ہیں کہ وہاں پر انسانی زندگی انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔ یہ سانپ زہریلے ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر خطرناک ہے کہ وہاں کے رہائشی بہت بری طرح خوف میں مبتلا تھے۔ ان کے کاٹنے کی وجہ سے کئی لوگ موت کے منہ میں جا رہے تھے اور حکومت اس کے خلاف ٹھوس اقدامات کرنے سے قاصر تھی۔ ناظرین، اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپان کی حکومت نے ایک ایسا عجیب و غریب فیصلہ کیا جس سے نہ صرف اس جزیرے بلکہ پورے ملک کو حیرانی میں ڈال دیا۔ انہوں نے سانپوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ منصوبہ بندی کی کہ جزیرے پر کافی تعداد میں نیولے چھوڑے جائیں۔ دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ نیولے کو سانپ کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے۔ یہ جانور کافی پرتیلا ہوتا ہے اور زہر کے خلاف بھرپور قوت مدافعت رکھتا ہے۔ دوستو جاپان کی حکومت نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا جو دیکھنے میں کافی تسلی بخش تھا، مگر وہ اس کے سنگین نتائج سے بے خبر تھے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایکو سسٹم کے خلاف تھا، اور جاپان کو اللہ کے بنائے ہوئے اس ایکو سسٹم میں مداخلت کرنے پر کیسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو یہ ویڈیو انتہائی معلوماتی اور حیرت انگیز ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو جاپان کے کچھ دیہاتی علاقے ایک بہت بڑے خطرے کا شکار تھے۔ جاپان میں 1970 کی دہائی میں اومیمی اوشیما جزیرے پر رہنے والے لوگوں کا سامنا اوکی ناوی نامی ایک خطرناک سانپ سے تھا۔ یہ سانپ اس قدر خوفناک اور زہریلا تھا کہ یہ اس جزیرے کے کسی بھی انسان یا جانور کو کاٹ لیتا یا ڈس لیتا تو اس کی چند سیکنڈ میں ہی موت واقع ہو جاتی۔ اس سانپ کا زہر اس قدر مہلک ہوتا کہ یہ جس بھی انسان کو کاٹ لے تو اس انسان کے خون کی خلیوں میں فوراً تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی اور اس انسان کا خون چند سیکنڈ میں ہی جم جاتا۔ دوستو اگر اس سانپ کی جسامت کی بات کی جائے تو یہ جسمانی اعتبار سے باقی سانپوں کے مقابلے میں کافی بڑا ہے۔ اگر یہ سانپ کسی انسان کو کاٹ لیتا تو اس انسان کو شدید سر درد، الٹیاں اور بعض دفعہ موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جاپان کا یہ جزیرہ دیہات پر محیط ہے، اس لیے وہاں پر صرف ابتدائی طبی امداد تک رسائی ممکن تھی۔ ان سانپوں نے وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ 10 سال میں تقریباً 500 کے قریب لوگوں کو ان سانپوں نے موت کا نشانہ بنایا۔ دوستو جاپان کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس مسئلے کو بنیادی طور پر حل کیا جائے تاکہ وہاں پر رہنے والے لوگ آسانی سے لمبے عرصے تک سکون سے رہ سکیں۔ اس لیے سب سے پہلے مرحلے میں اس سانپ کے زہر کا تریاق تیار کیا گیا، یعنی کہ اینٹیڈوٹ تیار کیا گیا، مگر اس تریاق کو محفوظ رکھنے کے لیے بجلی اور ریفریجریٹر کی ضرورت تھی، اور وہ علاقہ دیہاتی ہونے کی وجہ سے وہاں پر یہ سہولیات میسر نہیں تھی۔ اب یہ مسئلہ دن بدن زور ہی پکڑتا جا رہا تھا۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بالآخر جاپان کی حکومت کو ایک کڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ خاصا دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا۔ دوستو جاپان کی حکومت نے 1989 میں ایکو سسٹم میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس جزیرے میں سانپوں کے مقابلے میں نیولے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ نیولا ایک انتہائی چھوٹا مگر انتہائی طاقتور جانور بھی ہے جو سانپ کے زہر کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ سانپوں کو اپنا شکار بنائے گا۔ اس طرح اس جزیرے سے سانپوں کا آسانی سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے نیولے کی فطری صلاحیت کو آزمانے کے طور پر سانپوں کے درمیان نیولوں کو چھوڑ دیا۔ نیولا اپنے پرتیلے پن، طاقتور جبڑوں اور بہترین امیونٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ نیولے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ نہ صرف سانپوں کو مارتا ہے بلکہ ان کو کھا بھی جاتا ہے۔ جاپان نے اپنے منصوبے کے مطابق 30,000 نیولوں کو امامی اوشیما جزیرے میں اس خطرناک سانپوں کے خاتمے کے لیے چھوڑ دیا۔ یوں تو جاپان حکومت یہ اسٹریٹجی بہت جاندار لگ رہی تھی، مگر جاپان کی حکومت نے جو سوچا تھا وہ بالکل اس کے خلاف ہوا۔ دوستو ان سانپوں اور نیولوں کے شب و روز میں بہت فرق تھا۔ سانپوں کی یہ قسم رات کے وقت متحرک ہوتی جبکہ نیولے دن کے وقت شکار کرتے تھے۔ اس طرح ان دونوں جانداروں کا آپس میں بہت کم آمنا سامنا ہوتا تھا۔ نیولوں کے آ جانے سے بھی سانپوں کی آبادی کے کم ہونے میں کوئی نمایاں فرق نہیں پڑا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا، نیولوں نے سانپوں کے بجائے دوسرے جانداروں کو یعنی چھوٹے جانداروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس جزیرے میں رہنے والے امامی ریبٹ جو کہ پہلے ہی ماحولیاتی تبدیلی کا شکار تھے، نیولوں نے ان کو بآسانی اپنا شکار بنا لیا۔ بدقسمتی سے یہ امامی ریبٹ صرف اسی جزیرے میں پائے جاتے تھے اور نیولوں کی شکار کی وجہ سے ان کی آبادی بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی۔ دوستو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ نیولوں میں عملی تولید بہت تیزی سے ہوتا ہے اور اس لیے اس جزیرے میں موجود نیولوں کی آبادی کچھ ہی سال میں لاکھوں تک پہنچ گئی، اور اب اس جزیرے میں سانپوں کے ساتھ ساتھ نیولے بھی پورے جزیرے میں راج کرنے لگے۔ اس جزیرے کا ماحولیاتی نظام پہلے ہی بہت نازک مراحل سے گزر رہا تھا، اب وہ مزید تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، اور کچھ ہی عرصے بعد جاپان کی حکومت کو یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے اس جزیرے پر نیولوں کو چھوڑنے کی جو حکمت عملی اپنائی تھی وہ سراسر غلط تھی، اس کا بلکہ الٹا نقصان ہوتا جا رہا تھا۔ جاپان کی حکومت نے نیولوں سے نمٹنے کے لیے ایک نئی منصوبہ بندی کو ترتیب دیا۔
اس حکومت کے سامنے دو بڑے سوال منہ کھولے کھڑے تھے، ایک تو یہ کہ اس جزیرے کے ماحولیاتی نظام کو بہتر کس طرح بنایا جائے اور دوسرا نیولوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپان کی حکومت نے سن 2000 میں تربیت یافتہ کتوں اور ماہر شکاریوں کی ٹیم تشکیل دے کر نیولوں کو ختم کرنے کا ایک جامع منصوبہ بنایا۔ ان شکاری کتوں اور انسانوں کا یہ کام تھا کہ جزیرے کے ہر علاقے اور کونے میں جا کر نیولوں کو پکڑیں اور نیولوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے تقریباً 20,000 کے قریب خصوصی جال بچھائے گئے۔ دوستو، جاپانی حکومت کی یہ حکمت عملی کافی حد تک کامیاب رہی اور وہاں کی اتھارٹی نے تقریباً پچھلے 20 سال میں 32,000 کے آس پاس نیولے پکڑے اور ان کا جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ مگر دوستو، اس جزیرے میں بسنے والے لوگوں کا پرانا مسئلہ یعنی سانپوں کی بھرمار جوں کا توں ہی رہا، لیکن مسئلے کے حل کے لیے جاپانی سائنسدان میدان میں اترے اور پھر انہوں نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس زہریلے سانپ کے زہر کے خلاف ایک جدید اور قابل حصول تریاق یعنی اینٹی ڈوٹ بنانے کے متعلق تحقیقات کا کام شروع کر دیا۔ جاپان کی مختلف یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں نے زہر کے جینیاتی نقشے کو سمجھنے کے لیے یکجا ہو کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے سب سے پہلے ان سانپوں کے زہر کے خون نمونے حاصل کر کے ان کے ڈی این اے کو انالائز کیا۔ اس تحقیق کے ذریعے 60 عدد جینز کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی جو زہر کی تیاری میں شامل فہرست ہیں۔ ان جینز کے بارے میں ٹھوس معلومات حاصل کر کے انہی کی بنیاد پر تریاق بنانے کا کام شروع ہوا۔ یہ تحقیق صرف سانپوں کے زہر کے علاج تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس سے اور بھی مختلف بیماریوں مثلاً کینسر اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا کی امید بھی پیدا ہوئی۔ دوستو، نیولے کو زہریلے سانپوں کے ساتھ مقابلے کے لیے جزیرے میں چھوڑنا شاید ایک انوکھا فیصلہ ہو سکتا ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں چھیڑ چھاڑ تھی۔ دوستو، یہ چھیڑ چھاڑ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، بلکہ بہت سے ممالک نے ماحولیاتی آب و ہوا اور ایکو سسٹم کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی تو ایسے ممالک کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض ممالک میں یہ تباہ کن اثرات کافی عرصے تک حاوی بھی رہے اور کچھ ممالک نے اپنی بہترین اور دانشمندانہ حکمت عملی سے بہت سے مسائل کو حل کر لیا۔ اسی طرح چین کا ایک بہت بڑا حصہ جب صحرا میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا، انہوں نے صحرا میں جنگلات اگانے کی کوشش بھی کی، مگر انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ چائنا نے اس جگہ پر ایگریکلچر کے فروغ کے لیے بہت کوششیں کی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ صحرا کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا۔ ریسرچر نے اس ریگستان میں ایسے پودوں کو لگانا شروع کیا جو کم پانی میں بھی پروان چڑھ سکیں۔ صحرا کو ختم کرنے کے لیے جانوروں کو بھی استعمال کیا گیا۔ اس ریگستان میں فرانس سے منگوائے گئے خصوصی 12 لاکھ خرگوش چھوڑے گئے جن کا نام ریکس ہیئر ریبٹس تھا۔ فرانس سے لائے گئے یہ خرگوش چین کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئے، کیونکہ یہ خرگوش زمین کی کھدائی کر کے زمین کے اندر گھر بنا کر رہتے تھے۔ جب وہاں کے خرگوشوں نے صحرا میں لگا گھاس کھایا تو پخانے کے ذریعے کھدائی والی زمین پر ان کے بیج پھیل گئے تو ہر طرف ہریالی صحرا میں پھیلنے لگی۔ چین کا وہ صحرا جو بنجر ہوا کرتا تھا اب وہاں پہ 85% ہریالی آ چکی تھی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔